یہ ہے پاکستان کا برائٹ فیس مارشل آرٹ چیمپئن راجہ خالد، جنہوں نے کئی ملکوں میں جا کر گولڈ میڈل جیتے اور اب اسلام آباد میں خواتین کو سیلف ڈیفنس کی تربیت دے رہے ہیں۔ پاکستانی فائٹر ہو کسی بھی دنیا کے ماسٹر سے کم نہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام بلال عباسی ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ جو کیمرے میں آپ بیٹھی شخصیت دیکھ رہے ہیں، ریئل فیس آف پاکستان، برائٹ فیوچر آف پاکستان، یہ ہے پاکستان میں ورلڈ سو کیوکیوشن کے ہیڈ راجہ خالد محمود۔ اعزاز کی بات یہ ہے پاکستان کے لیے کہ یہ فارن کنٹریز، جاپان، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے بھی گیمز جیت چکے ہیں۔ دنیا میں ان کا نام ہے، جانے جاتے ہیں، اور پاکستان میں چند ایک لوگ ہیں جو 6 ڈان ہیں، بلیک بیلٹ جاپان سے، ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی ان کو بہت سے ایوارڈ ملے ہیں، خاص طور پر یہ خواتین کو سیلف ڈیفنس سکھاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں پوچھتے ہیں دنیا میں پاکستان کا نام اجاگر کرنے والے راجہ خالد محمود جنجوعہ صاحب سے۔ راجہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اتنا بڑا تعارف، اتنا بڑا نام، کیا کہیے گا آپ اس بارے میں، کیا کہتے ہیں؟ یہ آئیڈیا تو نہیں ہے جی، یہ زندگی کا بہت لمبا ایک سفر ہے۔ مارشل آرٹس میں جو ہم سٹائل کرتے ہیں کیوکوشن کائی، اس میں مجھے کرتے ہوئے مور دین جو ہے نا 4 ڈیکیڈز ہو گئے ہیں۔ 43 ایئر سے میں مارشل آرٹس کر رہا ہوں، اور یہ جو آپ کو گولڈ سٹرائپس نظر آ رہی ہیں، ان کو ڈان کہتے ہیں۔ تو یہ ڈان اتنی آسانی سے ملتے بھی نہیں ہیں، اور پوری زندگی گزر جاتی ہے ہم کو گیم کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح ایجوکیشن کا سسٹم ہے کہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو ڈگریز ملتی رہتی ہیں، جب آپ ایگزام کلیئر کرتے ہیں تو وہی اس کا بھی سسٹم ہے، ایک سلیبس ہے۔ تو یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ پہلے دن جب راجہ صاحب نے گیم شروع کی، ظاہر ہے کسی کو دیکھ کے بندے کو موٹیویشن ملتی ہے، کوئی لوگ جم کرتے ہیں، کوئی کرکٹ کھیلتے ہیں۔ موٹیویشن کیا تھی آپ کی، اور آپ کا مین آگے ایم کیا تھا جو آج اب گنتی کے چند ایک لوگ ہیں پاکستان میں بلیک بیلٹ میں 6 ڈان جاپان سے؟ پہلے دن میں تو کچھ نہیں تھا۔ میں جب اپنے گاؤں داتا بھٹ، میرے گاؤں کا نام ہے، وہاں سے پنڈی 8 کلاس کلیئر کر کے 9th گریڈ میں ایڈمیشن لیا یہاں پہ، تو کچھ لوگوں کو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا، وائٹ کپڑے پہنے ہوئے، اس سے پہلے تو کبھی دیکھا نہیں تھا، تو مجھے بھی شوق ہوا۔ بڑے بھائی نے وہاں ایڈمیشن کرا دیا میرا، تو آہستہ آہستہ میں نے وہ شروع کر دیا، اور پتہ ہی نہیں چلا کرتے کرتے کب میرا پیشن بن گیا۔ ایسا مجھے یہ بتائیں، میں نے آپ کی فریمز دیکھی اور آپ کے میڈلز دیکھے، کم و بیش کتنے میڈلز لے چکے ہیں فارن کنٹریز سے پاکستان کو چھوڑ کے؟ اور پرویز خٹک صاحب نے جو آپ کو پہنایا تھا وہ کیا چیز تھی؟ میری سروسز جو ہیں، میں نے 2017 سے ایک اسپیشل کام پاکستان میں آ کے شروع کیا، وومین سیلف ڈیفنس۔ اس کے اوپر پورے پاکستان میں سیشن دیتا ہوں۔ USA امریکن ایمبیسی کے ساتھ مل کے میں نے 4 پروونسز میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں، پرائیویٹ بہت ساری فیمیلز کو سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ دی، ان کو اویئرنیس دی کہ اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، کسی بھی سچویشن کوئی پیدا ہو جاتی ہے تو کیسے سیو کرنا ہے۔ اسی طرح میں نے بچوں کو بھی یہ جو ہے وہ اویئرنیس دی۔ تو اس طرح کے بہت سارے کام ہیں۔ پھر میں پاکستان کے جو بچے ہیں، ہمارے کھلاڑی ہیں، ان کو جو ڈیزرونگ بچے ہیں، جو فائٹر ہیں، ان کو دوسری کنٹری میں حق دلانے کے لیے جو انتھک محنت کر رہا ہوں، اس کو دیکھتے ہوئے ورلڈ سو کیوکیوشن آرگنائزیشن کی جو ایگزیکٹو باڈی ہے، انہوں نے وہ جو آپ نے گولڈ کا وہ تاج دیکھا ہے وہ بنوایا، اور پرویز خٹک صاحب نے وہ میرے سر پہ پہنایا۔ آپ ہیں 6 ڈان بلیک بیلٹ میں، اور 3 دفعہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں ایکسرسائز کریں تو آپ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، کیا کہیے گا آپ اس بارے میں؟ بالکل، بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ میں نے جو آپ کو کہا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے جینیٹکس میں، مدر اینڈ فادر اور فیملی کی طرف سے آئی ہوتی ہیں۔ جیسے کچھ فیملیز ہوتی ہیں جو ڈائبیٹک ہوتی ہیں، کچھ فیملی آپ نے دیکھی ہوں گی جن میں ہر فرد کو کبھی نہ کبھی ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو ایسی جو چیزیں ہیں، کچھ ہائی بلڈ پریشر کی وہ پیشنٹ ہوتی ہیں، تو جو جینیٹک میں آپ کی ڈیزیز آ رہی ہوتی ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی، ڈیلے ہو سکتی ہیں۔ ایکسرسائز سے آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں، پروسیس کو بہت دیر بعد آپ پہ اثر کریں گی، لیکن اثر ضرور ہوتا ہے۔ اس کا جواب صحیح تو ڈاکٹر ہی دے سکتے ہیں، لیکن میں نے جو اپنی 43 ایئرز ہو گئے مارشل آرٹس کرتے ہیں، اس میں دیکھا ہے کہ پروسیس ڈیلے ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ 4 دہائیوں سے اس کام سے وابستہ ہیں،
کیا کیا اتار چڑھاؤ دیکھا؟ اور میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں آپ لوگوں کو فری پریکٹسز، فری کیمپس اور حتیٰ کہ آپ فری فارن کنٹریز میں گیم کروانے کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. کتنا اتار چڑھاؤ دیکھا آپ نے؟ ایسا اتار چڑھاؤ بھی دیکھا ہے. جب ہم نے خود شروع کیا تھا تو ہمارے پاس یونیفارم بھی نہیں ہوتے تھے اور ہم گراؤنڈ میں کرتے تھے جہاں پہ کنکر کانٹے ہمارے پاؤں میں چبھ جاتے تھے, ہم خود زخمی ہو جاتے تھے, کتنے کتنے دن پریکٹس بھی نہیں کر سکتے تھے, صحیح چل بھی نہیں سکتے تھے, کوئی فیسلٹیز ہمیں نہیں ہوتی تھی اور اتنے ویل جو ہے نا وہ اسٹیبلش ویل فرنش سینٹرز بھی نہیں ہوتے تھے. آج کل تو زمانہ چینج ہو گیا ہے. ہم نے جو اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں ہمارے پاس جو ہے نا باہر جانے کے لیے اس وقت کوئی سورسز نہیں ہوتے تھے, کوئی ہمارے پاس ایسا وے نہیں تھا کہ ہم باہر جائیں کسی اور کنٹری میں جا کے پارٹیسپیٹ کریں یا کوئی ہمیں لے کے جائے. تو ابھی تو ماشاءاللہ پاکستان میں مارشل آرٹس اتنا پھیل گیا ہے کہ ہر کسی کے پاس مواقع موجود ہیں, ہر کسی کے پاس بیسٹ ایکوپڈ ڈوجوز موجود ہیں, جمز موجود ہیں. آج کل کے زمانے میں اور ہم لوگ جب کرتے تھے اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. آج کل بہت چانسز ہیں لوگوں کے پاس. خواتین نے کیا کیا سیکھا اور آپ سے کیا کیا موٹیویشن سیکھی اور ان کو آپ بیسک کیا کیا چیزیں سکھا رہے ہیں؟ ہمارے سننے والے ناظرین کو ذرا بتائیں نا آپ. سب سے پہلے تو خواتین جب آتی ہیں تو ہم ان کو وربلی اویئرنیس دیتے ہیں. ان کو ہم بتاتے ہیں کہ اس دنیا کے کسی بھی حصے میں وہ جائیں, ضروری نہیں ہے کہ پاکستان میں ہی, یورپ میں جائیں, امریکہ میں جائیں, کہیں بھی جائیں, کہ جہاں پہ میل ہیں ان کے ساتھ کیسے انہوں نے گزارا کرنا ہے. اویئرنیس کیسے اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے, کس طرح گفتگو کیسے کرنی ہے, ڈسٹنس کیسے قائم رکھنا ہے. سیکنڈ, اگر کوئی سچویشن آ جاتی ہے تو کون سی جگہ ہیں باڈی کی جہاں پہ آپ اٹیک کر سکتے ہیں, جہاں پہ ایزیلی کسی اٹیکر کو ڈسیبل کیا جا سکتا ہے. تو ہم ان کو وہ اویئرنیس دیتے ہیں. 4 آورز کا ہمارا 4 آورز کا سیشن ہوتا ہے. جب یہ ہماری بہنیں بیٹیاں آتی ہیں سیشن لے کے 4 گھنٹے بعد وہ نکلتی ہیں تو ان کا کانفیڈنس لیول جو ہمارے پاس ٹریننگ سے پہلے 0 ہوتا ہے وہ 1000% بڑھ چکا ہوتا ہے. وہ کسی بھی قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. آپ نے پوری دنیا کا وزٹ کیا ہے تقریباً اور کراٹے کیے ہیں, کن کن ملکوں کا وزٹ کر چکے ہیں اور آپ, اور کون کون سے ایوارڈ آپ اپنے نام کر چکے ہیں آج تک؟ بہت سارے ممالک کا وزٹ کر چکا ہوں. مین جو مجھے ایوارڈ ملے ہیں وہ USA, جاپان اور UK سے مجھے ایوارڈ ملے ہیں. ابھی مجھے USA سے دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ جس کا نام ہے ہال آف فیم وہ مجھے دیا گیا ہے. UK میں مجھے جو ہے وہ وہاں کے جو میئرز ہوتے ہیں انہوں نے بلا کے اپنی جو ریگولر ان کی گورنمنٹ کی شیلڈز ہوتی ہیں وہ اور سرٹیفکیٹس دیے ہیں. اور جاپان سے جو ہے وہ میں نے یہ بلیک بیلٹ 6 ڈان لی ہے, جاپان سے بھی اور USA سے بھی, 2 جگہ سے میں بلیک بیلٹ 6 ڈان ہوں. آپ نے باہر ممالک سے بھی ایوارڈ اپنے نام کی اور کافی ملکوں میں سے آپ نے گیمز بھی جیتی. کیا پاکستان میں بھی کسی نے اس چیز کو سراہا, کچھ اس کو ماڈرن کرنے کی کوشش کی یا کچھ آپ کو فیسلٹیز دینے کی کوشش کی اس ملک میں, پاکستان میں کسی نے؟ جہاں تک پاکستان کی بات ہے جی, پاکستان ماشاءاللہ اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں یہاں پہ اور بہت سارے لوگ اس کو بہت لو کرتے ہیں, بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, ان کی سپورٹ سے ہی ہم لوگ جو ہے نا آگے جاتے ہیں. دنیا میں پاکستانی فائٹروں کا نام ہے, دنیا میں ہمارا پاکستانی فائٹرز ہیں کسی بھی سٹائل میں وہ ہوں, دنیا کے کوشن میں ہوں, کراٹے ہے, بانڈو ہے, تیکوانڈو ہے, شتوریو ہے اور بہت سارے کراٹے میں مختلف برانچز ہیں مارشل آرٹس کی, مارشل آرٹ میں تو وہ سارے جاتے ہیں. اور ماشاءاللہ ہر جگہ پہ پاکستانی فائٹروں کا, پاکستانی ماسٹروں کا نام ہے. پاکستانی فائٹر ہو, کراٹے کا اسٹوڈنٹ ہو یا ماسٹر ہو, کسی بھی دنیا کے ماسٹر سے کم نہیں. جب دیکھا جائے نیو جنریشن فیس بک, واٹس ایپ, ٹک ٹاک ان میں مصروف ہے, ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں کیا کیا سکوپ ہے اور کن کن وہ ڈرگس سے یا اس قسم کے ایڈکٹ سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ تو ایک جہاد ہے. یہ کراٹے کرنے سے ایک تو آپ کو اپنی باڈی اسٹرانگ ہوتی ہے, سیکنڈ آپ کے اندر کانفیڈنس آتا ہے, تھرڈ آپ کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہوتی ہے جس سے, جیسے کچھ لوگ نا جلدی کسی چیز سے بدل ہو جاتے ہیں, کوئی بھی بزنس کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, چند دنوں کے بعد, مہینوں کے بعد چھوڑ دیتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا. تو یہ چیز کراٹے کاز کے اندر, باکسرز کے اندر, مارشل آرٹسٹ کے اندر, جو ہمارے ریسلرز ہیں ان کے اندر ختم ہو جاتی ہے. ایک ایسی ول پاور آ جاتی ہے انسان میں کہ وہ ناکامی کو لیتا نہیں ہے اتنی آسانی سے, پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو جس میں پڑ گیا ہے اس کو پورا کر کے چھوڑے گا. ویسے لوگ ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں جو بلیک بیلٹ ہو اس سے بچنا چاہیے, وہ بندوں کو شکست دے سکتا ہے. ویسے ایک بلیک بیلٹ بندہ اگر خدا نخواستہ لڑائی ہو جائے تو کتنے بندوں سے پوری ڈال سکتا ہے؟ دیکھیں جی, ڈیپینڈ کرتا ہے. بلیک بیلٹ بندہ بھی انسان ہوتا ہے,
صرف فرق کیا ہوتا ہے کہ جو اس کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی, ان کو پتہ نہیں ہوتا. بلیک بیلٹ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ باڈی کے کون کون سے حصے وائٹل ہیں, کہاں پہ میں ماروں گا تو اس کو صحیح لگے گی, کہاں پہ ماروں گا تو نہیں لگے گی. تو وہ جو نالج ہے, وہ جو پریکٹس ہے, اس کو یوز کر کے وہ 2-4 بندوں سے لڑ سکتا ہے. کیا کہنا چاہیں گے, آپ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں اور اتنے فارن کنٹری سے بھی جیت چکے ہیں اور کھیل بھی رہے ہیں, ابھی مزید 40 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. نئے اسٹوڈنٹ اگر آپ کے ساتھ آپ سے سیکھنا چاہیں, آپ فری بھی سکھاتے ہیں, ان کو کیا کہنا چاہیں گے اور آپ سے کیسے وہ مل سکتے ہیں اور آپ کیا کیا ان کو گر سکھا سکتے ہیں؟ راجاز مارشل آرٹس سیوک سینٹر بیریا ٹاؤن فیز 4 کے اندر موجود ہے. اگر کچھ بچے فیس افورڈ نہیں کر سکتے لیکن سیریسلی گیم سیکھنا چاہتے ہیں, ٹائم ویسٹر نہیں, چونکہ جب کوئی بچہ آتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گیم سیکھے گا یا بہت جلدی جو ہے یہ چھوڑ جائے گا, ویسے ٹائم کل کرنے کے لیے آیا ہے. اگر کوئی سیریسلی سیکھنا چاہتا ہے تو ہم لوگ کئی بچے ہیں جو بھی میرے پاس ٹریننگ کر رہے ہیں جن سے میں فیس نہیں لیتا, وہ بالکل ہمارے کسی بھی سینٹر میں جا سکتے ہیں, گیم سیکھیں, ان کے پاس بہت چانس ہے. وہ پاکستان میں بھی اپنی نیشنل پنجاب یا کے پی کے یا سندھ یا بلوچستان بیس پہ یا ڈویژن بیس پہ, ڈسٹرکٹ بیس پہ, سٹی بیس پہ اور انٹرنیشنل بھی فائٹ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں. اپنے خاندان کا, اپنے برادری کا, اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں باہر جا کے. بالکل ان کو سیکھنا چاہیے. جہاں بھی ان کو سینٹر نظر آئے وہ ٹیچر سے جا کے بات کریں. اگر فیس افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, وہ کسی بھی سینٹر کا ٹیچر ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, وہ تیکوانڈو ہو, بانڈو ہو, شوتوری ہو, گوجوری ہو, شوتوکان ہو, کیوکوشن کائی کا کوئی سینٹر ہو, تو ان کو ٹیچر ضرور ہیلپ آؤٹ کرے گا. جی ناظرین, میرے ساتھ موجود تھے پاکستان میں سو کیوکوشن کے ہیڈ راجہ خالد محمود صاحب. ان سے ہم نے زندگی کے سفر کے بارے میں پوچھا اور کیا کیا سکھا رہے ہیں لوگوں کو, کہاں کہاں سے انہوں نے ایوارڈز حاصل کیے ہیں, کیا کیا ان کو ملا ہے اور کیا کیا اتار چڑھاؤ دیکھے انہوں نے اس گیم میں. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.